اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں ہے، بس ایک رسول ہے۔ غزوہ احد کے دوران یہ افواہ اڑ گئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، تو بعض لوگ بہت دل گرفتہ ہو گئے، اب کس کے لیے جنگ کرنی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ان میں سے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر تلوار پھینک دی اور دل برداشتہ ہو کر بیٹھ گئے۔ اب ہم نے جنگ کر کے کیا لینا ہے؟ یہاں طرز عمل پر گرفت ہو رہی ہے، یعنی پکڑ ہو رہی ہے کہ تمہارا یہ رویہ غلط ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ معبود تو نہیں ہے، ان کے لیے جہاد نہیں کر رہے ہو بلکہ اللہ کے لیے کر رہے ہو، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اپنے جان اور مال قربان کر رہے ہو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے رسول ہیں۔ قد خلقت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ افائن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا قتل کر دیے جائے تو تم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جاؤ گے؟ کیا اس صورت میں تم الٹے پاؤں رائے حق سے پھر جاؤ گے؟ کیا یہی تمہارا دین ہے اور ایمان کی حقیقت ہے؟ یعنی جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے ایک کافر تھا ابن قینیہ، اس نے جو ہے حملہ کر دیا تھا اور اس نے افواہ جا کے پھیلا دی اور لوگوں کے بیچ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، انتقال کر دیے۔ لوگوں نے کہا کہ اب کس کے لیے جنگ کرنی ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ نہیں، تب آیت نازل ہوتی ہے کہ جنگ جو ہوتی ہے صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، کسی انسان کے لیے نہیں۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور صرف اللہ ہی ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صرف میری عبادت کرو، کسی انسان کی پیروی نہیں کرنا ہے۔ ہاں وطیع اللہ وطیع رسول، اللہ اور اس کے رسول جو بات بتائیں اس پہ عمل کرو، لیکن معبود جو ہے صرف اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اب آگے کیا ہے آیت؟ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور جو کوئی بھی اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جائے گا وہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہ کرے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، ہاں اللہ بدلہ دے گا شکر کرنے والوں کو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ چونکہ جذباتی انسان تھے، لہٰذا رسول اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر حوصلہ چھوڑ گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی تقریباً یہی کیفیت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال پر ہو گئی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ تلوار سوچ کر بیٹھ گئے، جو کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو میں اس کا سر اڑا دوں گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس وقت مدینہ سے باہر تھے۔ آپ آتے ہی سیدھے اپنے بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر چادر تھی، آپ رضی اللہ عنہ نے چادر ہٹائی اور جھک کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو بوسہ دیا اور رو دی۔ پھر کہا اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 موتیں نہیں جمع کرے گا، یعنی اب دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت وارد نہیں ہوگی، اب تو آپ کی حیات جادونی حاصل ہو چکی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ باہر آئے اور لوگوں سے خطاب شروع کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ بیٹھ گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ نے اللہ تعالیٰ کی حمد ثنا کے بعد فرمایا، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات کما کان یعبد اللہ فإن اللہ حتى لا يموت، جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا اسے معلوم ہو کہ اللہ تو زندہ ہے جسے موت نہیں آئے گی۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ نے آیت تلاوت فرمائی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افائن مات وقتل انقلبهم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا وسيجزي اللہ الشاکرین۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ کی زبانی آیت سن کر لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے آیت اسی وقت نازل ہوئی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد لوگ غمگین ہو گئے تھے، خاصت عمر رضی اللہ، تو ابو بکر رضی اللہ نے کہا نہیں، اللہ ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، وہی حی و قیوم ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول تو نبی تھے اور ہمارے بیچ اللہ کے پیغام کو پہنچاتے تھے، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، اور مسلمانوں کو بھی یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔
وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، اور کسی جان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ مر سکے مگر اللہ کے حکم سے، کتابا مؤجلا، اور ہر ایک کی موت کا وقت مقرر لکھا ہوا ہے، ہر ایک وقت کا طے ہے، لہذا انسان کی بہترین محافظت خود موت ہے، یعنی اگر اللہ نے جو موت لکھ دی اس سے پہلے موت نہیں آئے گی، یعنی آپ کی موت خود آپ کی حفاظت کر رہی ہے کہ اس سے پہلے موت نہیں آئے گی، اتنا یقین آپ کو ہونا چاہیے۔ آپ کی موت کا جو وقت مقرر ہے اس سے پہلے آپ کے لیے موت نہیں لا سکتا، کوئی نہیں لا سکتا۔ ومن یرد الثواب الدنیا نؤتہ منہا، اور جو کوئی دنیا کا اجر و ثواب چاہتا ہے ہم اس میں سے دے دیتے ہیں۔ ومن یرد الثواب الآخرۃ نؤتہ منہا، اور جو کوئی واقعتاً آخرت کا اجر چاہتا ہے تو ہم اسے اس میں سے دے دیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم نیت سے کام کرو گے، اگر تم دنیا میں چاہتے ہو اس کا اجر ثواب تو دنیا میں مل جائے گا، اور آخرت میں چاہتے ہو تو آخرت میں مل جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہے آخرت کا اجر چاہو اس میں تم کو دنیا بھی مل جائے گی اور آخرت بھی مل جائے گی۔ تو اس لیے ہم کو جو بھی کام کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، اور اس میں ہماری دنیا مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نبی صاحب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔